بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا عورت اور مرد کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز شروع کرنے سے پہلے 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، یعنی کہ جو کپڑے پہن کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ جگہ پاک ہونی چاہیے جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس میں وہ مصلی یا جائے نماز بھی شامل ہے جس کے اوپر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نماز کی نیت کرنی ہے۔ نماز کی نیت کرنے سے پہلے آپ نے اپنا چہرہ خانہ کعبہ شریف کی طرف کرنا ہے، یا جس طرف سورج غروب ہوتا ہے۔ آپ کو نہ پتہ ہو کہ خانہ کعبہ شریف کس طرف ہے، تو جس طرف سورج غروب ہو رہا ہو اس طرف آپ نے منہ کر کے نماز کی نیت کرنی ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کی نیت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے رات کو سونے سے پہلے یہ ارادہ کر لیا کہ میں صبح فجر کی نماز پڑھوں گا، تو آپ کی نیت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نماز کی نیت کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں۔ آپ کو عربی زبان آتی ہے، عربی میں نیت یاد ہے تو آپ عربی میں کر لیں۔ آپ کو اردو میں، ہندی میں، پنجابی، پشتو، آپ کی جو بھی مادری زبان ہے آپ اس میں اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نیت کر رہے ہیں تو آپ نے اس میں 2 چیزیں لازمی منشن کرنی ہے۔ ایک، نماز کا وقت اگر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں خاص نیت کرتا ہوں اس نماز کی 2 رکعت نماز فجر پیچھے اس امام کے، منہ طرف قبلہ شریف یعنی کہ خانہ کعبہ شریف کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کی نیت میں یہ چیز ہوتی ہے، اور یہ دل کے ارادے کو ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نیت نہیں ہوئی، مطلب کہ آپ جلدی جلدی آئے اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب کے ساتھ مل گئے، تب بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کے پاؤں کے درمیان ایک درمیانہ سا فاصلہ ہونا چاہیے۔ عورتوں کے پاؤں سکڑے ہوئے ہونے چاہیے، بالکل ساتھ جڑے ہوئے نہ ہوں، ان میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو مرد ہیں وہ نماز کی نیت کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں تک بلند کریں گے، یعنی کہ جو انگوٹھا ہے یا آپ کی جو جو انگلیوں کی لو ہے وہ کانوں کو ٹچ کرے، اور جو عورتوں کے ہاتھ ہیں وہ ان کے کندھوں تک اٹھنے چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے اوپر باندھ لینا ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کی نماز شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کا دنیا سے جو تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ سے آپ جڑ جاتے ہیں۔ جو مرد ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو ناف کے اوپر باندھیں گے، یعنی کہ سینے سے نیچے، اور عورتیں اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر رکھیں گے۔ اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ ان کے ہاتھ، چہرہ اور پاؤں، اس کے علاوہ ان کا جسم کا ہر حصہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ ایک بڑی سی چادر لے لیں جس سے میں آپ کا جسم جو ہے وہ چاروں طرف سے چھپا ہوا ہو، اور اس کے بعد آپ نے نماز کے آگے جو ثنا ہے وہ پڑھنی ہے۔ تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کے جب آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں اس کے فوراً بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اور اس میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پاک ہے تو اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری شان بہت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ اس میں دیکھیں کہ ہم اللہ کی تعریف کریں، اور ثنا کا مطلب بھی تعریف ہے، اور ہم نماز کی جو شروعات کرتے ہیں وہ ثنا سے کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ کہ میں تیری نماز شروع کرنے لگا ہوں اور تو مجھے شیطان سے دور رکھنا، میرے دل میں جو خیال آئیں یا میرے جو دھیان ہے گناہوں سے وہ ہٹا دے، اور اپنی بارگاہ میں مجھے قبول کر۔ آپ اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں کہ مجھے شیطان سے پناہ عطا فرما۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک طرح کی دعا ہے، جب آپ اسے پڑھیں گے اس کے اردو ترجمے کے ساتھ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ان پہلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے۔ آگے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہم اللہ سے اس کی مدد مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، یا وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابہ، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو شہید ہوئے اللہ کے راستے میں، جنہوں نے جہاد کیا اور علم بلند کیا۔ تو جب آپ یہ پوری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کی دعا کر رہے ہیں۔
اب آپ ساری پڑھیں گے خود ہی، میں یہ آپ کو لنک بھی سینڈ کر دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد آپ نے ساتھ میں کوئی صورت ملانی ہے جو کم از کم 3 آیات کی ہو، یا کوئی آپ مکمل صورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں صورت اخلاص پڑھوں گا، کیونکہ یہ چھوٹی صورت ہے اور تقریباً زیادہ تر لوگ یہی پڑھتے ہیں کیونکہ وہ آسانی کے ساتھ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صورت اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، یعنی کہ صورت اخلاص ہی وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف یا اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد جب صورت مکمل ہو جائے گی تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، یعنی کہ جسے ہم گھٹنوں پہ جھکنا کہتے ہیں، اور آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی تعریف ہے۔ اب ایک بات جو آپ نے یہاں پہ رکھنی ہے، رکوع میں جو مرد ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو، یعنی کہ اپنی جو ہتھیلیاں ہیں اس سے اپنے گھٹنوں کو جکڑ لیں گے، پکڑ لیں گے۔ جو عورتیں ہیں وہ صرف اپنی انگلیوں سے اپنے گھٹنوں کو ٹچ کریں گی، بالکل مردوں کی طرح بینڈ نہیں ہوگی، یعنی کہ جھکیں گی نہیں۔ آپ کو میں ڈیٹیل میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں۔ رکوع کے بعد آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کیا کہ کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو رکوع میں تعریف کی، اللہ نے وہ تعریف آپ کی سن لی، آپ نے پھر ساتھ تمہید پڑھنی ہے، ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار سب تعریفیں تیری ہی لیے ہیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدہ جو مرد اور عورت کا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اب مرد کی پوزیشن کو دیکھ سکتی ہیں کہ کیسے ہے، اور عورت کی پوزیشن کیسی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اگر عورت بھی مرد کی طرح سجدہ کرے تو وہ تھوڑی سی معیوب لگے گی، جو مرد کو زیادہ کھینچے گی، تو اس وجہ سے ان کی تھوڑی سی پوزیشن کو موڈیفائی کیا گیا ہے۔ یہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا تھا، یہ بعد میں حضرت امام ابو حنیفہ نے اس میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن کی تھی۔ سجدے میں آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار بہت بلند۔ یہ تسبیحات ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آپ تعریف کر رہے ہیں، جو آپ رکوع میں کرتے ہیں، جو آپ سجدے میں کرتے ہیں، یہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد تشہد ہوتا ہے، آپ نے سیدھے بیٹھ جانا ہے، اور اس طرح آپ کا نماز کا ایک حصہ، یہ ایک رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ 2 سجدے آپ نے کرنے ہیں۔